یہ جنگ لڑی ہے اس نے نیتنیاہو کو خوش کرنے کے لیے اور یہ سوچ کر کہ یہ 2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ 2 دن نہیں، ایران ڈٹ گیا اور ایران نے سبق سکھا دیا امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی۔ یہ ٹرمپ پیچھے سے چاہ رہا ہے کہ جنگ ختم ہو جائے تاکہ یہ مسئلہ اس کی کیلکولیشن کے مطابق نہیں ہوا۔ امریکہ میں بہت اس کے خلاف اپوزیشن ہو گئی ہے۔ یہ سارا جو آئندہ فیوچر کے لیے اس خطے کا جو سیکیورٹی ہے وہ خاص طور پہ خلیجی ریاستوں کی، وہ امریکہ پہ نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پاور بن جائے گا۔ امارات جو ہے یہ شروع سے اسرائیل کے ساتھ بہت کلوز ہے، بلکہ ایک طرح سے اسرائیلی سیٹلائٹ تھا جس طریقے سے اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا اس کو۔ ایران اور عربوں کی ساری جھگڑائی اس بات کی ہے کہ ایران شیعہ ہے اور عرب سنی ہے۔ اس قسم کی جنگ بندی ہوتی ہے اور بعد میں گارنٹی چاہیے تو گارنٹی نہ چین کی طرف سے ملے گی نہ رشیا کی طرف سے ملے گی، کہ ممالک کو خود گارنٹر بننا ہوگا اپنی سلامتی کا، اور وہ 10 ممالک ہیں کہ ٹریٹی بیسڈ آرگنائزیشن بنانی چاہیے جس طرح یورپ میں نیٹو بنائی گئی تھی، اس قسم کا میں نے پرپوز کیا ہوا ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے جی ہارموز کو کھول دیں، امریکہ کہہ رہا ہے نو نیوکلیئر، اور کوئی آپ وہ نہیں کر سکیں گے، یورینیم کی افزودگی نہیں کر سکیں گے۔ یہ بلیک میلنگ بند ہو جائے گی۔ ان عربوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ ساری بلیک میلنگ ان کی ضائع ہو گئی ہے۔ they were totally vulnerable۔ اگر یہ اسی طرح ایران پہ پریشر رکھتے گئے تو ایران will be tempted to become a nuclear power۔ جی السلام علیکم ناظرین، سولوشنز فار پاکستان کی تازہ ترین ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمارے درمیان ایک بڑے اہم گیسٹ ہیں، ان کا تعارف ابھی ہارون صاحب کرواتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ آج کا جو ایجنڈا ہے وہ جو یہ جنگی ماحول ہے خطے میں دنیا بھر میں اسی کے گرد ہے۔ تو ہارون بھائی اوور ٹو یو، آپ انٹروڈیوس بھی کرائیں ہمارے گیسٹ کو اینڈ دین لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو رضا اینڈ ویلکم بیک۔ بہت شکریہ شمشاد صاحب۔ میں اب آپ کا تعارف کیا کراؤں، لیکن چند لفظوں میں بیان کروں، سب آپ کو جانتے ہیں۔ بہرحال فار دوز جو کہ اوورسیز ہیں اور شاید ان کو نہ پتہ ہو، شمشاد احمد خان صاحب، وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو ہم ٹوڈے ایز آور گیسٹ۔ ویٹرن پاکستانی ڈپلومیٹ، انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ اینڈ این آتھر، ماشاء اللہ 3 یا 4 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ فارن سیکرٹری آف پاکستان رہے ہیں 1997 سے 2000 تک، اور پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ان دا یونائیٹڈ نیشنز سن 2000 سے 2002 تک۔ پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں ساؤتھ کوریا کے اندر، اینڈ مور امپورٹنٹلی اینڈ ریلیونٹ آج کے ٹاپک سے، ایران کے اندر پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں۔ تو ویلکم ٹو دا شو شمشاد صاحب۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے شروع کر دوں سوال، رضا if you allow me۔ سر پلیز۔ تو شمشاد صاحب، obviously یہ جو ہو رہا ہے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو آپس میں وار چل رہی ہے، اس کے درمیان میں اسرائیل کا بھی بڑا رول ہے۔ میں نے اور رضا نے کافی ڈسکشن کے بعد ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک اسٹرکچرڈ پروگرام رکھیں، اور اس کے اندر ہم نے اس کو 5 ڈفرینٹ ٹاپکس کے اندر کیا ہے شیپ اپ۔ ایک تو پاکستان کا رول، اس کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ، پھر اس ٹاکس کی پاسبل آؤٹ کمز کیا ہو سکتی ہیں، اور اسرائیل کا کیا رول ہے، گلف کنگڈمز جو ہیں ان کا کیا فیوچر ہے، اور پھر پاکستان کا اس کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم، یہ بتائیے کہ پاکستان کا کیا رول ہے۔ یہ پاکستان کا فارن آفس، مجھے یاد ہے شمشاد صاحب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ فارن آفس ایک بہت ہی پروفیشنل ادارہ ہے پاکستان کا، اور اس کو ایک دفعہ آپ گول دے دیتے ہیں تو بس آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ پھر آپ کو وہ اس ڈیلیور کر کے دکھاتا ہے۔ مجھے یاد ہے آپ نے یہ جو پاکستان انڈیا کی ٹاکس ہوئی تھی اس میں آپ انوالو ہوئے تھے، اس کے بارے میں مجھے کہا تھا۔ تو کیا یہ جو اب جے ڈی وینس صاحب جو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، ایرانین لیڈرشپ آئی ہے، ساری دنیا کی نظریں پاکستان میں، کیا یہ پاکستان کے فارن آفس کا کمال ہے، یا یہ کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے بیوروکریسی کے باہر سے، جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، فیلڈ مارشل اور جو پاکستان کے پولیٹیشینز ہیں، جو پرائم منسٹر اور فارن منسٹر، یا ان کا کوئی اکٹھا کو سوچ بچار کر کے ایک ٹیم ایفرٹ ہے، یہ کس طرح سے ہو گیا؟ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایک اس قسم کے چیلنج سے ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ ایک عالمی سطح کا چیلنج بھی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ایسے چیلنجز ہیں جو پاکستان نے ڈیل کیے ہیں،
ان میں بڑی جنگیں بھی شامل تھیں اور بڑے امن کے معاملے بھی شامل تھے. میں مختصر طور پر بتاؤں گا کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی، امریکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے اس وقت سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ سوویت یونین ہے. تو جو کولڈ وار جب شروع ہو رہی تھی تو دنیا بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی کہ ایک کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا، دوسری کو سوویت یونین کر رہا تھا. حالانکہ دونوں نے اکٹھے ایک طرف سے جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا پارٹنر سے، لیکن پرانی دشمنیاں تھیں تو اس وجہ سے they could not continue together. تو پھر امریکہ کی خواہش تھی کہ اس سوویت امپائر کو بالآخر ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ بہت مشکلات ہو رہی تھی، ماضی میں زارز کے زمانے سے پرابلمز ہو رہے تھے. تو اور ان کی سوویت یونین کا خواب تھا، ڈریم تھا کہ ہم نے گرم پانیوں تک سپیس لینی ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے سینٹرل ایشیا میں سے کچھ علاقے قابو کر لیے تھے، ایران سے چھین کے یا جو بھی سلطنت ہوتی تھی ان سے. تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا رول کولڈ وار میں پہلے دن سے بن گیا تھا. ہمارے قائد کا فرمان تھا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جانا ہے، روس کے ساتھ نہیں جانا. تو اس وجہ سے وی ور سپوز ٹو بی الائنڈ ود دی امریکنز. حالانکہ یہ تھا کہ امریکہ نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی، ہمارے پرائم منسٹر کو کوئی انویٹیشن نہیں دی، جبکہ نہرو کو فوراً آزادی کے بعد دعوت دے کے امریکہ کا دورہ بھی کروا دیا تھا. تو پھر ہم نے پھر وہ دعوت نامہ اس طرح سے حاصل کیا کہ یہ جانتے ہوئے کہ امریکہ سوویت یونین سے بڑا سینسٹیو ہے. تو لیاقت علی خان واپس آ رہے تھے لندن سے، راستے میں تہران میں رکے، اور راجہ غضنفر علی خان سفیر ہوتے تھے ہمارے تہران میں، تو وہاں رات کو کھانے ڈنر پہ اس نے انوائٹ کیا ہوا تھا کچھ امبیسڈروں کو بھی. ان میں آذری امبیسڈر بھی تھا جو کہ سوویت یونین کا امبیسڈر تھا، مسلمان تھا. تو اس کو راجہ غضنفر نے کہا کہ بھئی تم ایسا کیوں نہیں کرتے، اسٹالن کی انویٹیشن ہمارے پرائم منسٹر کو دلواؤ بیکاز ہی وڈ لائک ٹو وزٹ ماسکو. اس نے کہا مجھے 1 ہفتہ دیجئے. تو 1 ہفتے کے بعد وہ انویٹیشن آ گیا، اور ہم نے جس طرح عمران خان نے وہ لہرایا تھا نا سائفر امریکہ کا، تو ہم نے وہ اسٹالن کا انویٹیشن ایسے لہرا دیا، اور نیکسٹ ڈے ہمیں امریکہ کا انویٹیشن بھی آ گیا. تو دیٹ از واٹ وی وانٹڈ. تو ہم نے اسٹالن کا انویٹیشن ایک طرف رکھا، اور ٹرومین کا جو انویٹیشن تھا اس پہ پھر فوراً امریکہ کا دورہ کیا، بالکل اسی طریقے اسی لیول پر جس لیول پہ نہرو کو ٹریٹ کیا گیا تھا وہ ملا. کچھ ہماری ضرورت یہ تھی کہ پیسے ویسے لینے تھے، وہ ہم نے لے لیے ان سے، لیکن اس وقت ٹرومین نے لیاقت علی کو کہا آخری دن کہ پرائم منسٹر وی نیڈ یور ہیلپ. تو پرائم منسٹر نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کوریا میں جنگ شروع ہو گئی ہے، وی نیڈ اے ملٹری کانٹینجنٹ. تو لیاقت علی نے کہا کہ ہمارے قائد کا فرمان ہے کہ جنگیں نہیں لڑنی. ایبسولوٹلی ناٹ کا لفظ کہہ کے انہوں نے وہ نہ کر دی. تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ پھر ایک دفعہ دوسرے بندے عمران خان نے بھی کی تھی، مگر یہ پہلی دفعہ لیاقت علی نے کی تھی. تو وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ، اس سے ہمارے اندر جو امپیریل کنیکشنز والی سول ملٹری بیوروکریسی تھی پاکستان کے اندر، ان کو بڑا افسوس ہوا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ تو امریکہ کو ناراض کر آیا ہے. تو بہرحال ہم نے فارن آفس نے یہ کیا، لیاقت علی کو کہا کہ نیور مائنڈ، امریکہ ہمیں اگر نہیں ابھی انوائٹ کر رہا تو وہ پھر ہم نے جو نا وہ کر لیا کہ ماسکو وہ کیا تھا، ہم نہیں ٹرپس دے رہے، تو اس وجہ سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم نے لیاقت علی کا ماسکو کا دورہ ارینج کر دیا. تو ان another week or 10 days he was to leave for Moscow، مگر قتل کر دیا گیا. تو بس میں اس سے آگے نہیں چلوں گا کہ یہ ایک پہلا واقعہ تھا. اس کے بعد پھر رچرڈ نکسن پاکستان آتا ہے 1971 میں، جس وقت کے پاکستان ٹوٹ رہا تھا. یحییٰ خان اور بھٹو اکٹھے مل کے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں مصروف تھے. اس وقت لاہور میں آتا ہے، وزٹ اس کا تھا دہلی کا، اندرا گاندھی کو مل کے وہ آیا، کیونکہ اس وقت رچرڈ نکسن واز ویری سمپیتھیٹک اینڈ سپورٹیو آف پاکستان. تو وہ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کو یحییٰ کو کچھ مت دے گا کہ بھی یہ پاکستان کے بارے میں ذرا ہتھوڑا رکھے. تو اس نے آ کے یحییٰ خان سے ایک ریکویسٹ کی کہ جنرل آئی نیڈ اے فیور فرام یو. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ اپنے دوست چائنا کے ساتھ ہماری صلح کرا دو.
تو وہ اب آپ کو پتا ہے بیک گراؤنڈ تو مجھے تفصیل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یو این جب بنی تھی تو جو چائنا والی جو 5ویں ممبر کی سیٹ تھی وہ تائیوان کو دے دی گئی تھی اور چائنا کو باہر رکھا گیا تھا. ریزن یہ تھا کہ چائنا ابھی آزاد نہیں ہوا تھا. چائنا 49 میں آزاد ہوا تھا اور وہ یونائٹڈ نیشنز بن گئی تھی 45 میں. تو بہرحال یا نے کہا ٹھیک ہے, مگر نکسن نے کہا کہ سیکرٹ رہے, کیونکہ ہمارے ملک کا جو میڈیا ہے وہ بڑا شرارتی ہے, ہمارے ہاں اپوزیشن بھی بڑی اسٹرانگ ہے, تو پتہ نہ کسی کو لگے. تو یا نے سیکرٹ ڈپلومیسی کی اتنی تھی کہ کسی کو اس کے اپنے نمبر 2 فوجی کو نہیں بھی پتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے, اور صرف فورن سیکرٹری تھا اس میٹنگ میں, تو فورن سیکرٹری کو پتا تھا. سلطان محمد خان واز دا فورن سیکرٹری. تو خیر وہ اس 2-3 مہینوں میں اس نے چوئن لائی سے بات کر لی, پھر ایک میسج سیکرٹ بھیجا, لکھ کے نہیں بھیجا کیونکہ نہ کوئی تار بھیجا جا سکتا تھا, نہ فون کر سکتے تھے. اس نے ہاتھ سے لکھا ایک سیلڈ لفافے میں, ایک ایمیسری تھا جو ہمارے فورن آفس کا سینئر افسر تھا, اس کو بھیجا. واشنگٹن گیا, اس نے جا کے ہلالی کو دیا وہ لفافہ سیلڈ, اس نے کسنجر کو دیا, کسنجر نے کر کے جواب دیا تو وہ لے آیا بند لفافے میں. تو اس طرح وہ کسنجر کا وزٹ ہم نے ارینج کیا چائنا کا, اور وہاں اس کی ملاقاتیں ہوئیں, اور چائنا اور اس کی امریکہ کی رپروشما ہو جاتی ہے. بٹ دیٹ واز ناٹ اے بائیلیٹرل افیئر, اٹ واز اے گلوبل آسانس. اس کی جو سگنیفیکینس تھی, کیونکہ اس وقت سوویت یونین وہ بہت انڈیا کے بڑا کلوز تھا, تو اس سے بیلنس ہو گئی دنیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو پاکستان کو تھریٹ تھی کہ سوویت یونین انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو ختم کر دے گا, وہ پھر اس کی کامیاب نہ ہو سکی, وہیں رک گیا تھا. جتنا بس بنگلہ دیش بن گیا تھا بن گیا. تو یہ ایک بہت بڑا پیس کا انیشیٹو تھا جو گلوبل آسان, جس سے دنیا میں بھی چائنا کو اس کی اپنی سیٹ مل گئی, اور آج تک چائنا ہمارا دوست ہے. تو یہ ساری ڈائنامکس میں یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے, یہ پاکستان کا کمال تھا. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ڈکٹیٹر تھا, اور آج اسی قسم کے حالات میں ایک ایسی ہی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. اگرچہ اب ہمیں ہمارے وجود کو کوئی خطرہ نہیں, لیکن پاکستان چونکہ نیوکلیر پار ہے, تو آج کل ہمارا رول جو ہے نا وہ جیو پالیٹکس ڈکٹیٹ کرتی ہے, ہماری جیو پالیٹکس ہے. تو اس وجہ سے ہم آج یہ رول ادا کر رہے ہیں. اگرچہ پیس کے حوالے سے ہم نے سوویت یونین کی وہ جنگ, جو سوویت یونین کو توڑنا تھا امریکہ نے, اور یہ سوچا تھا کہ جہاد سے ٹوٹے گا, تو وہ ہم پھر جہادی انکوبیٹرز ہمارے مدرسوں کو بنایا گیا تھا, اور وہ جہاد پھر ہم نے 10 سال لڑا. تو وہ جنگ بھی لڑی, اور جنگ کے بعد صرف اتنا ہوا کہ جو ڈویڈنڈ صرف جنگ کے وہ دے فلیو ان دا ڈائریکشن آف یورپ. ایسٹ برلن کی دیوار گر گئی, جرمنی واز یونائٹیڈ, اور یورپ بڑا علاقہ بن گیا, انہوں نے نیٹو بنا لیا اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک اور کارنامہ تھا ہمارا, جو سوویت یونین کا خاتمہ, اور اس کے بعد پھر اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فارن آفس اینڈ اسٹیبلشمنٹ دونوں کا آپس کا. اچھا یہ میں بتا دوں کہ فارن آفس اور اسٹیبلشمنٹ آلویز ورک ٹوگیدر. ایک تو میں بتا دوں کہ فارن آفس از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دی ریسٹ آف بیوروکریسی. میں بتاؤں کہ جو ہمارے کولیگز ہیں وہ حالانکہ ہماری طرح ہی ٹریننگ لے کے اوپر آتے ہیں, لیکن کمٹمنٹ فوراً جب آ جاتے ہیں سروس میں نا ہماری, وہ بالکل فوج والی ہو جاتی ہے کہ وہ ان بیوروکریٹس کی جو ساری توجہ ہوتی ہے وہ انڈیویجولز پر ہوتی ہے. جو حکمران ہوتا ہے نا وہ اس کی خوشامد میں لگ جاتے ہیں. ہمارے ہاں حکمران مینز نتھنگ, ہمارے ہاں ریاست از دی اینڈ گیم. تو ہم لوگ ساری کمٹمنٹ ہماری ریاست کو بالکل جس طرح فوج کا ہوتا ہے, فوج کے لیے بھی حکمرانوں کی اہمیت نہیں ہوتی. فوج از کمیٹڈ ٹو دی سیکورٹی آف دی اسٹیٹ. تو ہم لوگ اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں. اس حوالے سے ہی ہمارا ذرا فوج کے نزدیک کیا وہ رہتا ہے. اور سچ پوچھے تو موقع ایسے آئے تھے جب نیوکلیر ٹیسٹ ہونے تھے, ہم نے کرنے تھے, انڈیا نے کیے, وی ور ٹو ریسپونڈ. امریکہ نے بہت سختیاں کر کے ہمیں دھمکی دے دی تھی کہ انڈیا نے یہ کر دیا گندا کام, تم نے نہیں کرنا. تو مطلب پابندیاں بھی لگ گئی تھیں, سب کچھ ہوا تھا, لیکن ہم نے ٹیسٹ کیے. اگرچہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو شاید پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہوگا اور میں نے پبلک میں کیا ہوا ہے, اور میری کتاب میں بھی بڑے پرومیننٹلی یہ چیز درج ہے, کہ اس وقت جب ہمیں پتہ چلا کہ انڈیا نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے ہیں, وی ور ان قزاقستان, تو میں بھاگا پرائم منسٹر کے پاس گیا کہ یہ ہو گیا. اس نے مجھے
کہ ہن اسی کی کرنا ہے شمشاد صاحب پنجابی بولتا سی میرے نال. تو میں نے کہا جی ہمیں اس کو جواب دینا ہے. تو کہتے کہ اچھا. کہ میں نے اس کو جلدی سے کہا کہ میں ابھی آپ میں جا کے ابھی آرمی چیف کو فون کرتا ہوں کہ آلریڈی ہم نے تیاری رکھی تھی بیکاز انڈیا ہے. ہم ذرا ڈائگریس کر جائیں گے کیونکہ ذرا بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو نہیں کر رہا میں نے صرف ایک مثال دے دی ہے, وہ بھی مثال مثلا اس میں صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف نے مجھے چٹ پکڑائی اور کہا کہ ڈونٹ انسسٹ بیکاز وی ہیو ٹو پے ہیوی پرائز. یعنی اس کا مطلب تھا کہ ٹیسٹ کرنے کے لیے سوچنا ہوگا اور کہ ہمیں بہت بڑی قیمت دینی ہوگی. اور پھر جس دن فائنل ٹیسٹ بھی نواز شریف نے مجھ سے اور جنرل کرامت سے پوچھا سامنے سامنے. جنرل کرامت نے کہا کہ جی آپ نے کہا تیاری ہم نے کر کے رکھی ہوئی ہے, ہم آپ کے آرڈر کی تکمیل کریں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ کا ایز چیف ایگزیکٹو فرض بنتا ہے کہ سوچ لیں کہ فیوچر میں ویدر وی کین پے دیٹ پرائس اور ناٹ. یہ ہوا. تو میری طرف کر کے کہا شمشاد صاحب. تو میں نے پھر جواب دیا سر دیر از نو پرائز فار یور انڈیپینڈنس سروائیول. انگریزی میں فکرہ کہا, ساتھ ہی میں نے اردو میں ٹرانسلیشن کر دیا تاکہ کوئی اس کے ذہن میں غلط فہمی نہ رہے. میں نے کہا سر آزادی اور بقا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, بس یہ اس نے کہا تھینک یو. تو شام کو ٹیسٹ ہو گئے. تو میں کہہ رہا ہوں اس وقت جی ایچ کیو میں لوگ اپنے چیف سے اتنے ناراض تھے, حالانکہ وہ آرمی چیف کی پوزیشن بڑی سالڈ تھی. Sir, we have to say actually کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. We only have 20 more minutes. تو سوال ہمارے پاس 20 اور ہیں. اچھا یہ بتائیے, میں اپنا سوال کمپلیٹ کر لوں کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ فارن آفس یہ اکٹھے کرتے ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ ایک جیسی ہوتی ہے and they're more focused towards the state than individuals and leaders. تو یہ سوال کمپلیٹ یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کرنٹ ٹاکس ہو رہی ہیں ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی, اس میں پاکستان میئرلی ایز ہوسٹ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے یا وہ ایز اے میڈیٹر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں ایز ہوسٹ نہیں, میڈیٹر ہے وہ. اس کی بات ہے کہ پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ پاکستان کو رول ملا کیسے ہے, یہ بھی تو سوچنا ہے نا. وہ بنیادی طور پر جس طرح میں نے پہلے کہا ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن کی وجہ سے وی ہیو ناؤ بیکم ویری پرومیننٹ. جو ہے ہماری ہم نے وہ کیا تھا جو جنگ جیتی ہے انڈیا کے ساتھ, وہ اس کے بعد تو ہماری اور ٹور بن گئی ہے. اور اس کے بعد دیکھا ہوگا کہ ہمارے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو بڑی پذیرائی ملی تھی وائٹ ہاؤس میں. تو اس طرح ہماری ایک اہمیت ہو گئی ہے جو امریکہ نے نوٹ کی ہوئی ہے, اور بالخصوص ٹرمپ کے جو مودی کے ساتھ تعلقات تھے وہ ختم ہو گئے اور اس کی بجائے ہمارے لوگوں سے اس کے تعلقات ہو گئے. اب بات یہ کیسے رول ملا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے یعنی پہلے دن سے ہی اس نے نیتن یاہو کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کرتا تھا. یہ جنگ لڑی ہے اس نے نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے اور یہ سوچ کر کہ یہ 2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ 2 دن نہیں, ایران ڈٹ گیا اور ایران نے سبق سکھا دیا امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی. تو جنگ پھر ٹرمپ یاہو نے کنٹریری ٹو اسرائیل اون وشز ٹرمپ نے فیصلہ کیا. تو ہمارے پرائم منسٹر کو کہہ کے یہ بیچ بچاؤ سیز فائر کروایا ہے. اور اب جو بات چیت بھی ہو رہی ہے یہ ٹرمپ پیچھے سے چاہ رہا ہے کہ جنگ ختم ہو جائے تاکہ یہ بس مسئلہ اس کی کیلکولیشن کے مطابق نہیں ہوا. امریکہ میں بہت اس کے خلاف اپوزیشن ہو گئی ہے, مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, بڑے پریشرز ہیں, اکیلا ہو گیا ہے, یورپ ٹوٹ گیا ہے, نیٹو ختم ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ جنگ ہوئی. اب جو یہاں پہ رول ہے سیز فائر ہم نے کروایا, بڑا اچھا کریڈٹ ہے, دنیا میں شکریہ, پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں, ساری دنیا بڑی توجہ کے ساتھ دیکھ رہی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ لاسٹ منٹ سپوائلر جو تھا اسرائیل, اس نے کوشش کی لبنان میں سیز فائر کو توڑ کے, تو وہ بھی ہم نے کر لیا. ہم نے امریکہ کو کہہ کے ختم کروا دیا اور وہ اس کا حل سیپریٹ بھی ہو رہا ہے. تو اب یہ بات چیت جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اچھی طرح سے ہوگی. اب چونکہ آپس میں سامنے بیٹھے ہوں گے تو دونوں کے پوائنٹس تو پتہ ہے, ایک نے 15 پوائنٹس دیے تھے, ایک نے 5 پوائنٹ دیے تھے, پھر اس کے بعد ہماری طرف سے جو ورک آؤٹ کر کے 10 پوائنٹس بن گئے. تو کام بہت آسان ہو گیا ہے. ہوپ فلی دے ول ریچ این ایگریمنٹ کہ جس سے یہ موجودہ سچویشن سیز فائر کی بجائے یہ اس کو جنگ بندی کہہ دی جائے کہ ایک پکا ہی جس میں ہوتا ہے نا, امن تو مکمل نہیں ہوتا. امن اس وقت ہوتا ہے جب آپ کوئی بڑے ٹریٹی کو سائن کریں اور پوری جو ریجن ہے اس میں ری اسٹرکچرنگ کریں, کرنا وہی پڑے گا.
تو اگر بہرحال کل جب بات چیت ختم ہوتی ہے، اگر یہ سیز فائر کو کنورٹ کر دیتے ہیں جنگ بندی میں کہ صرف اور باقی جو بڑے ایشوز ہیں جس میں امریکہ کی جو مین کنسرن ہے وہ نیوکلیئر ہے، اور یہ جو کیا ہے آبنائے ہرمز کا ہے، تو ان پہ بھی میرا خیال ہے جلدی فیصلہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد ہاں اب صرف یہ ہوگا کہ یہ سارا جو آئندہ فیوچر کے لیے اس خطے کا جو سیکیورٹی ہے وہ خاص طور پہ خلیجی ریاستوں کی، وہ امریکہ پہ نہیں چھوڑی جا سکتی، بیکاز اس پہ آتے ہیں سر. تو ان نٹشل رضا بڑی انٹرسٹنگ شمشاد صاحب نے بات کی. جو ساری دنیا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا پیس جو ہے وہ اس وقت جو ہے بڑی نازک مرحلے کے اوپر ہے اور بڑا مشکل لگ رہا ہے. تو شمشاد صاحب بڑا وزڈم پہ متعین خیال یہ ہے کہ یہ ایک اگریمنٹ ہو جائے گا، کمپریہنسو نہیں ہوگا لیکن جنگ بندی ہو جائے گی. سیز فائر نہیں لیکن جنگ بندی ہوگی. نہیں، بہت شکریہ. اور شمشاد صاحب کو تو سننا ایک تاریخ کی پوری جتنا ان کا نالج ہے اور تجربہ ہے، اٹس آلویز اے پلیجر. لگتا ہے کہ انسان ایک اور ہی عہد میں وہ جو ہے وہ جی رہا ہے. تو شمشاد صاحب یہ تو آپ نے بڑی اچھی ایک آپٹمسٹک بات بتائی ہے، اگرچہ کہ لوگ بڑے ابھی بہت سے لوگ سینیکل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید نہیں ہوگا، کوئی بریک ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کا جو نقشہ ہوگا اس میں پھر پاکستان اور ایران کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پاور ابھر کے آ جائے گا، بن جائے گا. اور یقیناً اب پاکستان کا ریلیشن شپ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہے، یو اے کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہے. ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ گلف کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے اور ایران کے ساتھ، وہ پھر پاکستان کے کیا چیلنجز ہوں گے آگے گوئنگ فارورڈ؟ سارا مسئلہ یہ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے جی، کہ اگر یہ جو جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے تو جو اس کو سسٹینیبل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا ریجنل فریم ورک بنانا ہوگا جس میں ان ممالک کی جو اپنی سیکیورٹی ہے، جو اس خطے کے ممالک ہیں، وہ بغیر امریکہ کے بیسس کے وہ یقینی بنے. اور یہ امریکہ کے بیسس، یہ کنڈیشن ہے ایران کی کہ امریکہ کے بیسس ول ہیو ٹو بی ریمووڈ. تو اور میں ایگری کرتا ہوں کہ ایران کا کنسرن جو ہے وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ اگر امریکہ کے بیسز نہ ہوتے تو سچویشن اتنی سیریس نہ ہوتی، کیونکہ یہ خطے میں تھی تو امریکہ کے پاس امریکہ تک پہنچنا جو تھا وہ ناممکن تھا. تو اس نے امریکہ کو ہرٹ کرنے کے لیے ان کے بیسز کو نشانہ بنایا تھا، اور امریکہ یوز کر رہا تھا ان بیسز کو ایران کو ہرٹ کرنے کے لیے. لیکن پاکستان نے اپنے گڈ آفیسرز ان خلیجی ریاستوں کے ساتھ استعمال کیے ان کو روکنے کے لیے کہ وہ اس جنگ میں براہ راست ڈائریکٹلی نہ شامل ہوں. اگرچہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ امارات جو ہے یہ شروع سے اسرائیل کے ساتھ بہت کلوز ہے، بلکہ ایک طرح سے اسرائیلی سیٹلائٹ تھا جس طریقے سے اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا اس کو. تو یہ سب چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہیں، یہ خطے میں چیزیں ہیں جن کو پراپرلی ایڈریس کرنا ہوگا. اور وہ میری سوچ ہے اپنی، ضروری نہیں کہ یہ ہمارے اس وقت فارن آفس والے اگرچہ میں نے یہ شیئر کیا ہے اپنے لوگوں سے، میں نے اپنا پرپوزل 2023 میں بھیجا تھا. آئی اینٹیسپیٹڈ دس کرائسس، آئی واز اینٹیسپیٹنگ فرام 2023. تو میں ان کو فارن آفس کو لیا اپنے ایمبیسی، ہمارا مشن جو ہے نیو یارک میں کیوں، تو اس کے مطابق یہ ہے کہ میں نے آئیڈینٹیفائی 10 ملک کیے ہیں ریجن کے، جس میں وہ they happen to be، اگرچہ religion and sectarian is not the main consideration، کیونکہ وہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے یہ ریجن ڈیوائیڈڈ ہے. ایران اور عربوں کی ساری جھگڑائی اس بات کے ہے کہ ایران شیعہ ہے اور عرب سنی ہے. تو وہ سنیوں اور شیعوں کا جو چکر ہے جس کی وجہ سے یہاں کبھی بھی پائیدار امن پیدا نہیں ہو سکتا. بلکہ میں نے 67 میں ایوب خان اور شاہ کو لڑتے ہوئے دیکھے، آپس میں آرگیو کرتے ہوئے. شاہ کہتا تھا تم جسٹ ان کو چھوڑو، یہ بالکل فضول گندے بچے ہیں. ایوب کہتا تھا یہ ہمارے برادر ہیں عرب، اور تم بھی ہمارے برادر ہو. تو اس وقت سے انفیکٹ ہماری فارن پالیسی کا یہ کانسٹنٹ رہا ہے. اور یہ میں نے دیٹ واز مائی فرسٹ پوسٹنگ ایز ڈپلومیٹ. میں نے سیکھا تھا کہ ایوب خان کے حالات میں اتنا خلاف تھا، ڈکٹیٹر تھا. ایز اسٹوڈنٹ لیڈر آئی یوزڈ ٹو لیڈ پروسیشنز آن دی مال. ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگاتے تھے، لیکن میں وہاں سے اس کا ایڈمائرر ہو گیا تھا کہ اس نے پاکستان کو کس طرح ریپرزینٹ کیا شاہ، ایروگنٹ شاہ کے سامنے. تو وہ
ہمارا کانسٹنٹ ہے جو ان کرائسیز میں جو ابھی ہو رہے ہیں. ہمارے خارجہ آفس نے فورن آفس نے پوری طرح اس کو اسٹرکٹلی اڈیئر کیا ہے. ایران اور عربوں کے درمیان بیلنس رکھا ہے, اسی طرح ہم نے امریکہ اور چائنا کے درمیان بیلنس رکھا ہے, اور ان عرب ریاستوں کی جو سلامتی کی چیزیں ہیں ان میں بھی ہم نے مکمل سپورٹ دی ہے, سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے. تو اس طریقے سے ہم عمل کر رہے ہیں. لیکن اب اگر جب یہ اس قسم کی جنگ بندی ہوتی ہے اور بعد میں کوئی گارنٹی چاہیے, تو گارنٹی نہ چین کی طرف سے ملے گی نہ رشیا کی طرف سے ملے گی, کیونکہ ان کے اپنے رولز ہیں. تو وہ خطے کے ممالک کو خود گارنٹر بننا ہوگا اپنی سلامتی کا, اور وہ 10 ممالک ہیں, ایران, پاکستان, ترکی, 3 بڑے ممالک نون مسلم کنٹریز, اس کے بعد 3 خلیج کے ممالک سعودی عربیہ, امارات اینڈ قطر, 6 ہو گئے. اور 2 جو ہیں وہ بنیادی طور پر ایجپٹ اور عراق, یہ 2 عرب ممالک میں نے شامل کیے ہیں جو فلسطین کے معاملے میں ذرا لنکڈ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے اسرائیل کے ساتھ. تو 8 ہو گئے. 2 رکھے ہیں ملیشیا اور انڈونیشیا, دا لارجسٹ کنٹریز جو ایسٹ ایشیا کے ہیں, اور پاپولیشن میں انڈونیشیا از دا لارجسٹ کنٹری. تو یہ 10 ممالک ہیں, لیکن کوئی اور اگر ملک رکھنا پڑے رکھا جا سکتا ہے, مگر مقصد یہ ہے کہ ٹریٹی بیسڈ آرگنائزیشن بنانی چاہیے, جس طرح یورپ میں نیٹو بنائی گئی تھی اس قسم کا میں نے پرپوز کیا ہوا ہے. اور یہ میں 2023 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس خطے کو اگر سیکیورٹی چاہیے, امن چاہیے لاسٹنگ بیسس پہ, وہ صرف اپنی ان کی آرگنائزیشن بنے گی. تو وہ اس میں یہ لوگ, جب ایران بھی اس میں شامل ہو جائے گا, یہ خلیجی ریاستیں بھی ہوں گی, تو وی ول ourselves be strong enough to ensure the security of our region. بس. اور اس میں ہمیں سپورٹ ملے گی چائنا اور رشیا کی طرف سے. اور میں سوچتا ہوں کہ کسی سٹیج پہ جب انڈیا میں مودی نہیں رہے گا تو ہم مودی کو انڈیا کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ مذہب از ناٹ دی کنسیڈریشن. دنیا میں ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی پیدا کرنا ہے, کاؤنٹر دیز گریٹ پاور جو امریکہ نے مونوپولی بنائی ہوئی ہے, یا دوسری طاقتیں جو سوچ رہی ہیں کہ وہ ایمرج کر جائیں. تو مقصد ہم ایک الٹرنیٹیو ایسا فیکٹر آف اسٹیبلٹی بنا رہے ہیں جو اسٹرانگ انف ہو دنیا میں, اور وہ جنگیں روکنے کے لیے, جنگیں لڑنے کے لیے نہیں, جنگیں روکنے کے لیے, ایگریشن ختم کرنے کے لیے. تو یہ میری پرپوزل ہے. آگے دیکھیے یہ کرتے ہیں کہ نہیں, مگر وہ یہ چیز ان بات مذاکرات میں ڈسکس نہیں ہوئی ابھی. تو دے آر فوکسڈ آن اونلی دی کرنٹ پرابلم. اس سے جب نکلیں گے تو پھر the need will arise for this other thing. شمشاد صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے خیال میں ایک پرماننٹ کائنڈ آف اے پیس ہو جائے گا, ایک لارجر اگریمنٹ تو بعد میں ہوتا رہے گا, لیکن سیز فائر پلس ہو جائے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایران ہے اس کو کوئی گارنٹیاں وغیرہ نہیں ملنی, نہ رشیا سے ملنی ہے نہ چائنا سے ملنی ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اگر یہ بات ہے تو پھر کس طرح کی یہ ڈیل ہوگی؟ اس میں تو یہ تو ڈیل بریکرز نہیں ہیں کہ ایران کہہ رہا ہے جی ہمیں گارنٹی چاہیے, امریکہ کہہ رہا ہے جی ہارموز کو کھول دیں, امریکہ کہہ رہا ہے نو نیوکلیئر, اور کوئی آپ وہ نہیں کر سکیں گے, یورینیم کی افزودگی نہیں کر سکیں گے. تو یہ سب چیزیں یہاں پہ ان مذاکرات میں ایسی سب چیزیں ایڈریس ہو جائیں گی. آپ جو بات پوچھ رہے ہیں نا, جو یورینیم والا قصہ, آبنائے ہرمز والا قصہ, یہ تو آلریڈی ان پوائنٹس میں شامل ہیں جو ان کے ابھی ایکسچینج ہو چکے ہیں. آلریڈی ان میں کافی مینٹل رپروشما ہو چکا ہے آفیشیل لیول پہ, گورنمنٹوں کی لیول پہ. یہاں اکٹھے ہی ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں جہاں کافی قربت پیدا ہو چکی ہے, ورنہ تو یہ بات چیت ہی نہ ہوتی. تو یہ فیوچر میں نہیں رکھ رہا. یہ تو یہ ہے کہ یہ جب موجودہ سیٹ اپ جو ہے جو تھا وہ ریسٹور ہو گیا, صرف اب جھگڑا ہوگا کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ یہ بیسز ریموو ہو. باقی امریکہ اور ایران کے جھگڑے تو طے ہو جائیں گے نا. سینکشنز والا قصہ بھی ہے. امریکہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ شاید اس کو بوشہر کا پلانٹ بھی وہ بلڈ کرے گا یا کیا ہے. تو اس قسم کی معاملات جو ہیں نا وہ تو اس کے ساتھ رہیں گے. اگر ابھی بھی نہ حل ہوئے تو ان کا ان سٹیجز وہ ایڈریس ہو جائیں گے. مسئلہ ہوگا کہ جب یہاں سے بیسز اڑ جائیں گے تو اس خطے کے ممالک کو
सिक्योरिटी कहाँ से आएगी, क्योंकि सिक्योरिटी के बगैर इन्होंने रियासतों ने क्यों बेसिस दिए थे, बिकॉज दे नीडेड समबडी टू गारंटी। ना पाकिस्तान दे सकता था, ना चीन दे सकता था, ना यूरोप, तो उन्होंने अमेरिका से कर लिया, पैसा दिया अमेरिका को बेतहाशा। अभी पिछले साल ही जब ट्रंप आया है यहाँ, उसने आके इनको और प्रोवोक कर दिया कि तुम लोग ईरान के खिलाफ सोचा, तो इनफैक्ट वो सिलसिला बिल्ड कर रहा था ईरान के खिलाफ, पैसा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनसे ले गया और गिफ्ट मिले इसको बड़े अरबों से। तो इस तरह ये ब्लैक मेलिंग बंद हो जाएगी। इन अरबों को भी पता चल गया है कि वो सारी ब्लैक मेलिंग उनकी जाया हो गई है। दे वर टोटली वल्नरेबल। जब अब जंग छिड़ती है और ईरान के मामले में वो सामने आ गए, तो अब पता चल गया है कि ईरान को बेसिकली या अमेरिका की वजह से एलिनेट किया गया है या अरबों ने किया है। ये ओवर ए पीरियड ये सिचुएशन बिल्ड अप होके आज का क्राइसिस में बाकायदा खुलकर सामने आ गया है, वरना तो ये नहीं हुआ। पहले तो इस किस्म की जंग ईरान की इन लोगों के साथ नहीं थी, जंग ईरान इराक थी, मगर इट वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी जो इस ट्रंप ने की है। तो वरना तो जंग कोई नहीं थी यहाँ होती। तो आपका जो कंसर्न्स हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी आपके जहन में ना, तो फिर पता चल जाएगा कि हमें दरअसल ये इस पोस्ट दीज मुज़ाकरात, इसके बाद जो सिचुएशन जब नॉर्मल हालात हो जाएंगे, हुरमुज़ खुल जाएगा, आपस में ताल्लुकात हो जाएंगे अमेरिका के ईरान के साथ सारे, इवन देन हमें एक लास्टिंग गारंटी चाहिए कि कोई भी ताकत इस खित्ते को आके थ्रेटन ना कर सके। तो उसका क्या, इसराइल का क्या होगा? वो 11वां मुल्क बनेगा? उसको तो ये है कि बिल्कुल साइडलाइन करना है इसराइल। अमेरिका कैसे होगा? इसराइल की कोई हैसियत ही नहीं है। उसने तो इनफैक्ट वो लगा हुआ है हर एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिका की, वो कहता था कि ईरान को खत्म करो और वो जंग करो। कैनेडी से मसला शुरू हुआ था, लेकिन किसी प्रेसिडेंट ने बात नहीं सुनी। अब लास्ट बाइडेन तक को कहा था उसने, नेतन्याहू ने, और उससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट आए थे, ओबामा था। तो ये इसराइल की ख्वाहिश है कि ये जो ईरान है वो मेन थ्रेट है और उसको डर है कि ये न्यूक्लियर ताकत बन जाएगा। अगर ये इसी तरह ईरान पे प्रेशर रखते गए तो ईरान विल बी टेम्प्टेड टू बिकम ए न्यूक्लियर पावर। चॉइस नहीं रहेगी। इतनी तो कर ली है चीजें एक्यूमुलेट जहनों में, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो जहनों में होती है। वो कोई ये नहीं कि आप अपने गांव घर के गार्डन में प्लांट लगा दे तो वो आपकी टेक्नोलॉजी बन जाती है। सो टेक्नोलॉजी इज इन योर माइंड। तो वो जब है उनके पास, वो किसी वक्त भी अगर मजबूर हो जाए तो वो करेंगे। आफ्टर ऑल हम भी तो मजबूरी में ही हमने ये सारा चीज ऑप्शन एक्सरसाइज की थी ना, जब इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक धमाका किया 74 में और फिर 3 धमाके 5 धमाके किए उसने 98 में। तो दे लेफ्ट नो स्पेस फॉर अस टू कंटिन्यू विदाउट रिस्पॉन्स। ये है जी, बिल्कुल बिल्कुल। रणवीर हारून भाई आप कंटिन्यू करें। मेरे तो खैर ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगेन वो इसराइल वाला जो मामला है, तो अमेरिका इसराइल को तो नहीं अकेला छोड़ेगा। अब तो यहाँ पे ये बातें हो रही हैं कि एक स्ट्रेटेजिक स्टेप बैक अमेरिका में डू, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को कहा है कि बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर वो 18 साल के बच्चे जो है अमेरिका में और उससे ऊपर, उनको ड्राफ्ट करने का वो तैयार करे प्लान, ताकि वो 10 लाख 1 मिलियन की आर्मी चाहिए, बूट्स ऑन ग्राउंड, उसकी तैयारी करें। अगर जरूरत पड़े तो ईरान को इस तरह से भी अप्रोच किया जा सकता है अगर प्रॉपर्ली कोई इनके साथ एग्रीमेंट ना हुआ। तो ये कैसे इसराइल को अमेरिका अकेला छोड़ देगा? ये मैं बताऊं आपको, ट्रंप जैसा बेवकूफ पागल प्रेसिडेंट कभी अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं आया। ये तो जब से इक़्तिदार में आया है, बिकॉज ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज नॉट ए डिप्लोमैट। वो बुनियादी तौर पर जुआई है, बिजनेसमैन है, अपना ज़ाती फ़ायदा देखता है। अब जो वर्ल्ड वाइड मफादात हैं अमेरिका के, उनको नेगोशिएट कर रहा है इसका दामाद है, समझ गए, विटकॉफ कर रहा है। ये 2 आदमी हैं, हर चीज़ का एजेंडा जो है ना वो 2 बंदे हैं, जहाँ भी होता है वो इस्तेमाल करता है। इट्स ए फैमिली अफेयर फॉर हिम। और बुनियादी तौर पे ये मेंटालिटी इसकी ये है कि ही वांट्स टू बी द किंग ऑफ अमेरिका। समहाउ अरबों ने उसको ये कहा है कि तुम ये इलेक्शन छोड़ो, बादशाह बनो,
تو بیسٹ رہوگے. اور ہمارے لوگوں نے بھی جب یہ گئے تھے, ملاقات دونوں کی ہوئی تھی, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا, دیکھو ہم نے پاکستان کو 78 سال سے چلا رہے ہیں, ہم نے نہ کبھی کانسٹیٹیوشن کا خیال کیا ہے, کبھی قانون کا خیال کیا ہے, نہ کوئی عوام کی ہم سنتے ہیں, تو بہتر ہے تم ہماری سوچ جو ہے اس کو فالو کرو. تو وہ اس کو سکھانے والے بھی بہت لوگ ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ اب بادشاہ بننا چاہتا ہے, اور یعنی ایسا کنگ جو واقعی صرف 2-4 بندے ہوں گے درباری. تو یہ جو آپ اسرائیل کا جو بات کر رہے ہیں نا, اسرائیل کی پوزیشن وہی ہے جو 1949 میں تھی. بس وہ ایک ریاست دی گئی تھی ان کو, لیکن اقوام متحدہ نے ایک فریم ورک بنا دیا تھا جس کے تحت وہ پھر ہر دفعہ ریزولوشن پاس ہوئے ہیں ہر جنگ کے بعد. 67 کی جنگ, 73 کی جنگ, وہ فارمولا ہے کہ 2 ریاستیں بنیں گی جس میں اسرائیل ول بی اسٹیٹ ایز ویل ایز پیلسٹائن, اور جو جیروسلم ہے اٹ ہیز ٹو بی دا کیپٹل آف پیلسٹائن. تو وہ جو فارمولا ہے وہ کسی نہ کسی وقت امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اسرائیل زور لگا لے وہ ختم نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے جب آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو بات آتی ہے فلسطین کی بھی, پیلسٹائن کی. یہ جو ابھی اس نے تماشا ٹرمپ نے بنایا تھا نا, کیا سا بورڈ آف پیس وغیرہ, وہ سب ملیا میٹ ہو گیا ہے. وہ لا کے ریزورٹ بنانا تھا اس نے, اور اس سے پہلے یہ مودی کو وعدہ کرایا تھا کہ میں کشمیر آکوپائڈ کشمیر میں ریزورٹ بناؤں گا. مودی کو اتنی شے ہو گئی, اس نے فوراً جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 35A تھا وہ ایبروگیٹ کر دیا, یہ سوچ کے کہ یہ ریزورٹ بلڈ کرے گا. اتنے میں یہ ہی گاٹ انٹینگلڈ بزی ٹریپڈ ان اسرائیلی جو ڈیمانڈ تھے, تو ادھر لگ گیا, ادھر وہ ابراہیم اکارڈ کے چکر میں پڑ گیا, وہ بھول گیا. یہاں پھر اس نے سوچا کہ غازہ ول بی دا بیسٹ ریزورٹ, تو یہاں پہ اس نے ٹونی بلیئر کو ہیڈ بنایا, بورڈ آف پیس پاکستان اکٹھا کیا. ایک تماشے کرتا ہے بزنس کے لیے ریزورٹ جن میں ٹرمپ ٹاورز بنیں گے, کسینوز بنیں گے. دیکھیں نا, گرین لینڈ کو لینا چاہتا تھا, وہاں ریزورٹ بنانا چاہتا تھا. یہ پاگل پن ہے اس کا. اس طریقے سے کوئی امریکہ کے مفادات کو اس نے کچھ سرو نہیں کیا, اور اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یہ جنگ لڑی تھی, اور بالآخر پھر اس کو ودرا کرنا پڑ رہا ہے ہر چیز. تو اسرائیل جو ہے اس کی پوزیشن ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ ان دی UN ریزولوشنز. اس کے مطابق اس کا ایگزسٹنس جو ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں. عرب جو ہے دے آر ریڈی ٹو ریکگنائز اسرائیل, اور کئی لوگوں نے تو کر لیا ہوا ہے. دے آر آن ترکی سمیت, امارات تو خیر ہے ہی اسرائیلی سیٹلائٹ. تو مقصد یہ ہے کہ اسرائیل ول ریمین دیئر ایز اے اسٹیٹ, مگر یہ نہیں جس طریقے سے وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے نیتن یاہو, وہ نہیں چلے گا. گریٹر اسرائیل میں کہ آدھا مڈل ایسٹ کو قابو کرنا چاہتا ہے, اس کے کوئی جواب نہیں. یہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے یہ اس کو سٹاپ کرے گی آگے جانے سے. تو رضا, میں اگر سمرائز کر لوں, اس کے بعد آخری سوال لے لیتے ہیں. تو سم اینڈ سبسٹنس ابھی تک کی گفتگو کا یہ ہے, شمشاد صاحب نے اپنی وائز جو ہے ایک ویو پوائنٹ اس کے ذریعے ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نمبر 1, پاکستان کا فارن آفس اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ان ٹینڈر کام کرتے ہیں. ان کا اسٹرکچر بالکل ڈفرینٹ ہے پاکستان کے دوسرے اداروں کے ساتھ کے مقابلے میں. دوسرا, شمشاد صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان ایز ہوسٹ نہیں, ایز اے میڈیٹر کام کر رہا ہے. سو بڑا کرٹیکل رول ہے یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان اسلام آباد کے اندر, اور انشاءاللہ تعالی بڑا اس کا امکان زیادہ ہے کہ اس کا ایک کوئی پرماننٹ پیس جو ہے اس کا کوئی ایکارڈ وغیرہ ہوگا انشاءاللہ کل, یعنی کہ سنڈے کو. ہم یہ ریکارڈنگ سیٹرڈے کو کر رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ شمشاد صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو خطہ اس پرماننٹ اگریمنٹ کے بعد جو خطے کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے جو گلف کا, وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے, جس کے لیے شمشاد صاحب نے پروپوز کیا ہے کہ 10 کنٹریز جس میں پاکستان, ایران, ٹرکی مین مسلمان ملک, اس کے اندر ایڈ کر لیں آپ سعودی عربیہ, قطر اور UAE, اور اس کے بعد ملیشیا اور انڈونیشیا, ان کو سب کو ملا کر تو عراق کو بھی, ان کو ملا کر ایک کائنڈ آف آرگنائزیشن بننی چاہیے جو کہ امپلیمنٹ کرے اور امپوز کرے وہاں پہ پیس, اور اس کی سیکیورٹی کو انشور کرے اس خطے کی, مڈل ایسٹ کا یہ جو گلف کا ایریا ہے. اور اسی کی وجہ سے یہ جو آرگنائزیشن بنے گی, اسی کی وجہ سے اسرائیل جو ہے اس کو اپنی جگہ پہ کنٹین کیا جائے,
اور پھر بڑی انٹرسٹنگ بات جو شمشاد صاحب نے کہی ہے کہ یہ جو کرنٹ اس وقت ایڈمنسٹریشن یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہے یہ چلی جائے گی اور کچھ گزر گئی ہے, باقی بھی گزر جائے گی, لیکن جب کوئی سیریس اور میچور لیڈرشپ واپس یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر آئے گی تو یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی اپرووڈ کردہ قراردادیں ہیں فلسطین کے معاملے کے اوپر 1949 کی, وہی امپلیمنٹ ہوگی ایونچولی. آج نہیں ہوں گی, کل نہیں ہوں گی, پرسوں, لیکن ہونا وہی ہے. لیکن ہمارا کوشش ہونی چاہیے کہ ان 10 ملکوں کو اکٹھے ہو کے ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر پرووائڈ کریں گلف اسٹیٹس کے لیے. یہ مجھے سمجھ آئیے. رضا اگر آپ نے کوئی امریکہ کی جو اس وقت پوزیشن رہی ہے سپر پاور والی وہ ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے, آلریڈی ہو گئی ہے, ٹرمپ نے کری ہے. اب امریکہ کے پاس وہ کلاؤٹ نہیں ہے جو پہلے تھا ایز ون پاور آف دا ورلڈ, کیونکہ نہ امریکہ کے ساتھ یورپ ہے, نہ نیٹو ہے, اب وہاں کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کی دیکھا جائے تو. اس وقت لیڈ میں جو نیو ریوائزڈ جو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں رشیا اور چائنا ہے. اس کے ساتھ پھر اب پاکستان کا کلاؤڈ اوپر جا رہا ہے, ایران کا بھی, پاکستان کا بھی. تو اس وجہ سے یہ ہماری جو پرپوزڈ آرگنائزیشن ہے یہ ایک نیا ایسا اینٹی ہے, ایک ایسا آرگنائزیشن کھڑا کرے گی جس سے اس خطے میں امن ہو سکتا ہے, امن کی گارنٹی دی جا سکتی ہے. ورنہ تو پھر یہ کوئی بھی آ کے ان کی خلیج کی ریاستوں کی جو دولت ہے اس کو تو ہر طرف سے تھریٹ رہے گی, کوئی بھی ملک اس کو وہ کر سکتا ہے. تو ایران کا جو مسئلہ ہے جب وہ بھی پارٹ آف دس ہول سسٹم ہوگا تو وہ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہوگا. ہر چیز نان سیکٹیرین, نان ریلیجس بنیادوں پر یہ ادارہ ہوگا اور ریجنل اسٹیبلٹی کی بیسس پہ, سیکیورٹی کی بیسس پہ, تو اس پر یہ چلے گا. بس یہ ہے. جی رضا آپ نے کوئی میرے خیال سے آپ نے بہترین سمری کی ہے. اور آخری سوال پوچھ رہے ہیں پھر. ہاں جی, اچھا آخری سوال آپ پوچھیں بالکل, اور پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جی بالکل, میرے بھی وہی سوال. یہ سب کی باتیں ہوگی, ذرا پاکستان کے اوپر بھی تھوڑا فوکس کر لیں کہ یہ جو اپرچونٹی پاکستان کو ملی ہے اس کا کیسے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب آپ نے کہا کہ یہ 15 پوائنٹس ان کے اور 10 پوائنٹس یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور ایران کے 15 پوائنٹس اور پھر 5 پوائنٹس کسی اور کے آگے, یہ سارا کچھ طے ہو چکا ہے. اور ایک پرائمری انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی یہ سارے جو ڈیلیگیشنز یہ اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور کوئی اگریمنٹ ہو جائے گا. تو کیا پھر پاکستان کا رول اور پھر پاکستان کو کیا اس کا بینیفٹ ہے, یہ بھی ہم نے سوچ لیا ہوا ہے, اور کیا ہم اس کے لیے کام کریں, کیا ایکسپیکٹ کریں ہم؟ دیکھیے اس کا مجھے تو نہیں پتا موجودہ ڈسپینسیشن جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایمرجنگ کلاؤڈ ہے that in itself is the price that we will get, کہ ایک ایسا رول ہے جو ہم اس خطے کی جو سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آرکیٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ پھر اس کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, لیکن ہماری کمی ہے بہت سب سے بڑی. دوسرے سب ملکوں میں ڈومیسٹک سٹیبلٹی ہے, ان خلیجی ریاستوں میں بھی گورننس بڑی اچھی ہے, اتنی اچھی ہے کہ ویسٹ کی ساری بڑی بڑی یونیورسٹیاں, بڑے بڑے ہاسپٹل وہ ادھر ان گلف کی ریاستوں میں آ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں بھیکاری ہم ہیں, جب تک کوئی مدد نہیں ملتی, ان ریاستوں سے ہم مدد لیتے ہیں, IMF سے لیتے ہیں, ورلڈ بینک سے لیتے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو خود ری اسٹرکچر کرنا ہے. یہ سب سے اشد ضرورت ہے ہماری, کہ بجائے اس کے کہ ہم PIA کو پرائیویٹائز کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم جیو آرز جو ہیں بڑے ایلیٹ محلوں کے والے جیو آرز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں, بجائے ہم اس کے کہ ہم اپنے جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ایئرپورٹس کو پرائیویٹائز کریں, دوسرے ملکوں کو دیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی جو سرکاری گاڑیاں ہرے نمبر والی سول سرونٹس کو, پارلیمنٹیرینز کو, ججوں کو, جرنیلوں کو, سرکاری ملازموں کو, وہ سب بند ہونا چاہیے. کسی ملک میں آپ لوگ باہر رہتے ہیں, آپ دیکھیے کہ وہاں ہاؤس کے ممبر جو ہیں پارلیمنٹ کے, کانگریس کے, وہ سب وے سے ٹریول کرتے ہیں, ٹیکسیوں پہ ٹریول کرتے ہیں. برطانیہ میں بھی یہی حال ہے, انڈیا میں یہی حال ہے. یعنی یہ واحد ملک ہے جہاں یہ ہر نمبر کی گاڑیاں اور پیٹرول دیا جاتا ہے.
اور بے تحاشا 4 جو بڑے سینئر افسر ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یوز, کیونکہ کرپشن ہے تو کرپشن کے طور پر وہ گھر پہ ایون آفٹر ریٹائرمنٹ یہ فیسلٹیز انجوائے کرتے رہتے ہیں. اب یہ ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں شہزادہ جو ہوگا, ایک گلف ریاستوں کا ایک شہزادہ, وہ ہم اپنی ریاست میں لائیں گے تاکہ وہ سسٹم اچھے طریقے سے اسٹیبلش کر دیں, کیونکہ گورننس ہماری نہیں ہے, نہ پولیس ہے, نہ فوج ہے, نہ قانون ہے, اور نہ آپ کی حکومت ہے, اور نہ عدلیہ ہے, نہ پارلیمنٹ ہے. تو یہ سسٹم ہمیں بہتر کرنا ہے. ان اداروں کو باقاعدہ جو انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی والے ادارے بنانا ہے, اور وہ پھر سب پیدا ہوں گے جب یہ کرپٹ قسم کے سیاستدان ان سے چھٹکارا ملے گا. یہ ہے, انہوں نے فوج کو بھی, اس کا بھی بدنام بہت کیا ہوا ہے. شروع سے پہلے دن سے یہ فوج کو ابیوز کرتے رہے ہیں. زبردست. جی سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور اتنی انلائٹننگ گفتگو ہوئی, اسپیشلی تاریخی حوالے جو ہیں وہ میرے خیال سے دیکھنے والے بھی بہت سیکھیں گے, کیونکہ یہ آپ سے تو گفتگو جو ہے وہ آپ مجھے ٹائم کا پابند کر دیتے ہیں تو مجھے بار بار پھر روکنا پڑتا ہے, ادروائز یہ تو 2 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے. ہم اگلی بار جو ہے یہی کریں گے کہ ہم ایک انلمیٹڈ ٹائم کے لیے کریں گے, جب تک شمشاد صاحب تنگ نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم اس سے پوچھتے رہیں گے. یہی طریقہ ہے, کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور بہت شکریہ ہارون بھائی آپ کا بھی, اور شمشاد صاحب آپ کا بھی. ٹیک کیئر اور خدا حافظ.